اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا دکھا دے ہمیں، چلا دے ہمیں، یا ہدایت دے ہمیں۔ جی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا دے ہمیں، چلا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو یہاں پہ ہم وضاحت کریں گے کہ اللہ پاک نے شروع میں الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ ایسے مجھ سے ہدایت مانگو، اس طرح مجھ سے دعا مانگو۔ اور اگر اللہ ہمیں نہ سکھاتے کہ ہم کس طرح دعا مانگتے، ہم کیسے، تو یہ سورۃ فاتحہ شروع میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہم پہ، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہم مانگتے ہیں ہدایت، پہلے ہم ہدایت کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم گفتگو کریں گے لفظ ہدایت کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں کہ ہدایت اپنی اپنی ہدایت بنائی ہوئی ہے، جو مرضی کریں، کہتے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں، ہم کیا ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے ٹھیک ہیں۔ لیکن ہدایت کے جو اصل معنی ہیں وہ کسی شخص کو کسی منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور جو ہدایت کرنا ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، اور جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا عام ہے، جو کائنات کی تمام مخلوقات، تمام اقسام اور جتنی بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور سب اس میں شامل ہے۔ یہ جو ہدایت نامے کا ذکر ہے قرآن پاک کی آیت میں، آتاہ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، یعنی ہر چیز کو اس کی جو خلقت ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اللہ پاک نے اس کو مناسب طریقے سے ہدایت دی۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ پرندوں سے دیکھ لیں، جانوروں سے دیکھ لیں، یعنی پرندوں کو کیسے پتہ ہے کہ ہم نے گھونسلوں میں جانا ہے، شام کو کیسے پتہ ہے صبح نکلنا ہے، کس طرح پتہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، کہ جتنی ان کی ضرورت تھی اللہ پاک نے اس طریقے سے ان کو ہدایت دی۔ دوسرا درجہ ہدایت کا پہلے کے مقابلے میں ذرا اور خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عقل والی کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ جو ہدایت ہے یہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو ملتی ہے۔ پھر کوئی اس ہدایت کو قبول کر کے مومن ہو جاتا ہے، اور کوئی اس ہدایت کو انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ صرف مومنین کے لیے، وہ صرف متقین کے لیے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب، ایسے حالات پیدا ہو جانا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے قانون کے خلاف کرنا، قرآن کے خلاف کرنا، سنت کے خلاف کرنا اس مومن کے لیے، اس متقین کے لیے، اس پرہیزگار کے لیے دشوار گزار ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو درجہ ہے اس کی وسعت بڑی غیر محدود ہے۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا اصل میدان ہے۔
اور یہی درجہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت کی جو تشریح ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل ہے، سب کو ملتی ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہدایت سے خالی نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک تو طرف تو جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ کیا دیتا ہے؟ صرف اللہ پاک ہدایت کس کو دیتا ہے؟ متقین کو، پرہیزگار کو۔ تو نبیوں کا کام صرف ہدایت کے راستے کے متعلق آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے پہنچانا اور سیدھے راستہ دکھانا۔ نبیوں کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ خود کسی کو پکڑ کے ہدایت پہ چلانا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہدایت کے مفہوم ہو گئے، اس کے معنی ہو گئے کہ ہدایت ہے کیا۔ مختصر تین اس کا خلاصہ نکلتا ہے ہدایت کے معنی سے۔ پہلا کہ ہدایت جو ہے وہ جتنی بھی مخلوق دنیا میں اللہ نے پیدا کی سب کو دی ہے۔ چرند پرند حیوان، جنگلوں کے جو جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ جنگلوں کے اندر شیر ہیں، ریچھ ہیں، جتنے بھی جانور ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں مخصوص طریقے کے ساتھ، مخصوص انداز کے ساتھ۔ اسی طرح پرندے ہیں وہ پال رہے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ لیں مرغیاں ہیں کہ ان کو سب کو جتنے بھی جانور چلنے والے ہیں ان سب کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، اور وہ ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھوکے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ہدایت ہے، یہ ان کی ہدایت ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن جو دوسرا نمبر ہے، اس کا مفہوم ہے، جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے عقل والوں کے لیے، جنوں اور انسانوں کے لیے۔ اور تیسری جو ہدایت کا ہے معنی، وہ صرف متقین اور پرہیزگاروں کے لیے اور صالحین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ تو اللہ ہمیں جو تیسرا درجہ ہے اس میں شامل فرمائے۔ اہدنا، دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، مستقیم سیدھے کی۔ سراتا، راستہ۔ تو راستہ کون سا؟ جو راستہ جنت کی طرف لے کے جائے، جو راستہ بالکل سیدھا ہو، جس راستے میں کوئی خم نہ ہو۔ تو فرضی مثال ہم دنیا پہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کیا ہم نے کسی جگہ پہ جانا ہے، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، کچھ ساتھی مل کے نکلے ہیں، 8-10 ساتھی، ایسی جماعت جو مل کے نکلی ہے، اور انہوں نے کچھ فاصلہ طے کرنا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک خشکی کا اور ایک تری کا، یعنی ایک جس میں پانی ہے اور ایک جو بالکل صاف راستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یعنی آپ جتنے بھی نکلے ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر آپ 5 جو ہیں وہ خشکی والے راستے پہ ہیں، تو نکلے تو آپ اکٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو 5 آپ کے ساتھ نہیں، 10 کی جماعت نکلی ہے تو وہ تری والے راستے پہ ہوگی۔ کنفرم ہے، کیونکہ راستہ تو تیسرا ہے ہی نہیں جو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ تیسرے پہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے 8 بندے ایک راستے پہ ہیں تو 2 آپ کنفرم سمجھ لیں کہ اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر دوسرے پہ ہوں گے۔ یہ بات ہو گئی کنفرم۔ اس سے اگلی سوچ یہ رکھیں کہ اگر ایک ہی بندہ یہ کہہ دے کہ میں ان دونوں راستے پہ ہوں، خشکی پہ بھی ہوں، تری پہ بھی ہوں، یقین کر لیں گے؟ عقل سے سوچئے گا۔ آپ یہ تو یقین کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے 3 جو نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، ان کا راستہ وہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ کیسے یقین کر لیں گے کہ ایک بندہ ہی کہے کہ میں نے ایک ٹانگ خشکی پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ میں نے تری پہ رکھی ہوئی ہے؟
क्या आपको ये बात अक्ल और फ़हम के साथ ये बात समझ जाएगी कि अगला बंदा ठीक कह रहा है? आपको ये मज़ाक के सिवा कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जो बंदे ये कहते हैं दीन भी साथ-साथ, दुनिया भी साथ-साथ, रास्ते ही 2 हैं, रास्ते ही 2 हैं, लेकिन एक वक़्त में एक बंदे का 2 रास्तों पे चलना मुमकिन नहीं, ये उसकी मन की बात है। शरीयत में भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मोमिन हैं, आप मुत्तकी हैं, आप परहेज़गार हैं, तो फिर आप दोनों रास्ते कैसे रख सकते हैं? अगर आप मुत्तकी हैं, तो आपको तो एक ही रास्ता अच्छा लगेगा, वो रास्ता फर्माबरदारी का, वो रास्ता हदायत का। और अगर आपके अंदर मोमिनों वाली अलामात नहीं है, आप मोमन समझ रहे होंगे, लेकिन अगर ईमान नहीं है, तो फिर आप जितना मर्जी कह लें कि मैं दोनों पे हूँ, इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप दोनों पे नहीं चल सकते। ये गलत बात है। अगर इसकी मिसाल फिर भी नहीं समझ आई, तो आइए थोड़ा और करीब से समझते हैं। आपके हाथों में ये सेल फ़ोन है, आपके हाथों में, सबके हाथ में क्या है? सेल फ़ोन है। ऐसी मिसाल से समझाना चाहिए जो आजकल हमारे यहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर बंदे की ज़रूरत बन के रह गई, ये मोबाइल। तो इस मोबाइल में, टच मोबाइल में अक्सरियत में 2 सिमें चलती हैं। कितनी सिमें चलती हैं? 2 सिमें इस मोबाइल में चलती हैं। अब ऐसा निज़ाम होता है कि आपके पास एक टेलीनॉर की है, एक यू की सिम है। 2 सिमें एक मोबाइल में एक वक़्त में चलती हैं। जब आपकी टेलीनॉर की सिम पे कॉल आएगी, कोई मुझे बता सकता है कि यू की सिम पे कॉल फ़ौरन आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। इस वजह से कोई बंदा, दूसरा बंदा अगर यू की सिम पे कॉल कर रहा होगा, तो वो आएगा कि आपका मतलूबा नंबर इस वक़्त बंद है। इस वजह से कि आपकी जो सिम है वो टेलीनॉर पे यूज़ हो रही है। जब आपकी टेलीनॉर की सिम ऑन होगी, दोनों सिमें दोबारा वो ऑन हो जाएँगी। तो मतलब क्या कि एक सिम चलती है तो दूसरी बंद हो जाती है। तो यही हाल ये है कि नेकी और बुराई क्या होता है? अगर आपकी नेकी वाली सिम ऑन होती है, अगर आप मुत्तकी बन जाते हैं, अगर आप परहेज़गार बन जाते हैं, तो फिर आपकी जो बुराई वाली सिम है वो ऑफ रहेगी। ये समझ में आई बात? कि फिर आपकी वो सिम ऑफ रहेगी, उसके सिग्नल नहीं आएँगे, उसके सिग्नल नहीं आएँगे। जितना मर्ज़ी समझ लें, उसके सिग्नल नहीं आएँगे। और अगर आपकी बुराई वाली सिम ऑन होती है, उसके अंदर कोई, आप जितना मर्ज़ी खुद को धोखा दें, जितना मर्ज़ी कुछ कहते रहें कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन आपकी वो सिम ऑन वही सिम है, आपकी नेकी वाली सिम बंद रहेगी। तो ये नेकी वाली सिम कैसे खुलेगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नेकी वाली सिम उस वक़्त खुल सकती है कि जब आप मुकम्मल तौर पे कुरान और सुन्नत के ताबे आ जाएं। आपको ये हदायत उस वक़्त मिल सकती है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब लोगों को ये कहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि अमल सिर्फ़ मौलवी के लिए, अमल सिर्फ़ बाजियों के लिए है, मुअल्लमात के लिए है, फ़ाज़िलात के लिए है, हाफ़िज़ात के लिए है। तो वो ही अमल कर लें तो काफ़ी है। बाकी हम सारा साल क्या करेंगे? बड़े-बड़े जो हैं वो अमली मुज़ाहरे करेंगे, लेकिन कोई शादी आ जाए तो फ़ौरन हदायत के सारे पैमाने लबरेज़ हो जाते हैं। वो औरतें जो सारा साल नज़र नहीं आती, बल्कि किसी-किसी को तो ज़िंदगी भर नज़र नहीं आती, वो औरतें भी बाल खोल के स्टाइल के साथ शादी हालों के अंदर मौजूद दूसरों की नज़रों का निशाना बन रही होती हैं। वो सारी हदायत आके यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस धोखे के अंदर हैं कि मैं हदायत याफ्ता भी हूँ, लेकिन मैं ग़ीबत भी कर लेती हूँ। मैं हदायत याफ्ता भी हूँ, मैं बेपर्दा भी चली जाती हूँ। मैं हदायत याफ्ता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम भी, ड्रामे भी देख लेती हूँ।
جھوٹ بھی بول لیتی ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ابھی ہدایت ٹھیک سے نہیں آئی، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ آپ نماز کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے۔ آپ نماز کو ٹھیک سے ادا کریں گی، اس کو سمجھیں گی، کیا مانگا رب سے میں نے؟ کھڑی ہوئی ہوں، وقت لگایا ہے، وضو کیا ہے، وقت لگایا ہے، 5 پڑھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں دکھا دے، چلا دے راستے پہ مستقیم جو سیدھا ہے۔ تو میں چلتی ہوں، چلتی کب ہوں؟ جب میرا دل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے دل کی مان رہے ہیں، پھر آپ ہدایت یافتہ کیسے ہوگے؟ آپ تو قرآن کی مانیں گے تو آپ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو ہم اپنی رائے سے کرتے ہیں، قرآن کی رائے سے کم اور اپنی رائے سے زیادہ چلتے ہیں۔ تو آج ہی توجہ کیجئے گا کہ کیا میں ہدایت پر ہوں؟ میں جو کام کر رہی ہوں، میرا کام، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا بات کرنا، میرا آنا، میرا جانا رب ناراض تو نہیں ہے؟ عورت گلی میں جا رہی ہے، اگر اس کی نظریں نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت اس کے قریب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا صرف راستہ دیکھ رہی ہیں غیر محرموں سے بچ کے، آپ اپنی نظریں بھی بچاتی ہیں، دامن بھی بچاتی ہیں، مجبوراً نکلتی بھی ہیں، لیکن اگر آپ طریقے کے ساتھ نہیں نکلی تو اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی مدد اور ہدایت لینی ہے تو پھر آپ سنت کے مطابق چلیں گی، اور اگر آپ سنت کے مطابق نہیں چلیں گے، ہدایت کے راستے پہ نہیں چلیں گے، آپ کے ساتھ آنے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ ہدایت پہ ہیں، آپ متقی ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور اگر آپ کی طرف کوئی ایک آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ پھر اللہ جانے اور آپ کا دشمن جانے، آپ کو ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بڑی پیچیدہ سی بات ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا، اور آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ رب کی پناہ میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے فرامین کے مطابق نکلنا ہوگا گھر سے، اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اکثر ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں دوائی آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اگر پرہیز کریں گے تو آپ کو فرق پڑے گا۔ اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی پرہیز بتائی ہے، میں نے اس میں سے ایک بھی نہیں کی لیکن دوائی کھا رہی ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں اس دوائی کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، رمضان میں کتنے قرآن پاک مکمل ہو رہے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 4، میں پڑھ رہی ہوں، لیکن ساتھ کبھی پرہیز کی ہے؟ نہیں، پرہیز میں نے کبھی بھی نہیں کی، کسی چیز سے کبھی نہیں کی۔ تو اگر آپ صرف میڈیسن کھا رہی ہیں اور پرہیز نہیں کر رہی تو پھر آپ کی بھی حالت اس مریض کی طرح ہو جائے گی کہ جو صرف دوائی ہی کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، تو اس کو میڈیسن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو روحانی میڈیسن ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ ہماری روحانی غذا ہے، اور اس روحانی غذا کا اثر تب ہوگا، ہدایت تب ملے گی، ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے کہ آپ پرہیز کریں گے۔ کیسی پرہیز کریں گے؟ کہ ہر فضول بات سے، فضول کام سے پرہیز کریں گے۔ فضول کام سے اصلاح کے لیے چند جملے بولتی جاؤں کہ کچھ لیڈیز اور کچھ مرد جو خاص کر 25 سے اوپر ہو جائیں نا، یا 25 یا 30 کے لگ بھگ میچوری ہو جاتا ہے، 20 سال کی عمر تک نادانی ہو سکتی ہے، لیکن 20 کے بعد 25 یا 30 تک نادانی نہیں رہتی، سمجھداری آ جاتی ہے، میچور پن، اور اس کے بعد تو
40 तक तो बहुत ही मेच्योरपन, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि फ़नी वीडियो देखते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि खुद को बहला रहे हैं? ये गुनाह है। ये झूठ बोल के आपको हँसाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है, 3 दफ़ा फरमाया। उस बंदे के लिए जो झूठ बोल के दूसरों को हँसाए। जितने भी ये टिकटॉकर हैं, ये फ़नी वीडियो हैं, वो क्या करते हैं, पहले फ़र्ज़ी झूठी कहानी को घड़ते हैं। हुँ? ये हदायत याफ्ता लोगों के लिए बात है, वो सुन लें। जिन्होंने हदायत कबूल नहीं करनी, वो जो मर्ज़ी करें। हम उनको बताते हैं कि जो हदायत लेना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से फ़ज़ूलियात को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या है? नंबर 1, वक़्त क्या ज़िया, कि आप जितने में वो फ़नी वीडियो देखिए, 5 मिनट 3 मिनट ज़ाया किए हैं, उतने में आप उसके 2 पेज पढ़ सकते थे कुरान पाक के। उतने में आप एक तस्बीह कर सकते थे सुबहान अल्लाह की 100 दफ़ा। एक तो वक़्त का ज़िया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी। तीसरी बात, रहमतें और बरकतों का नुज़ूल ख़त्म। अब मेरी माँ, मेरी बहन सिर्फ़ इतना ये सोच ले कि अगर आप लोग अपने घरों की इस्लाह चाहती हैं, खुद भी और अपने बच्चों को भी इन फ़नी रील से, वीडियो से, इससे बचाएं। ठीक है, मीडिया यूज़ कर लें, लेकिन मीडिया का यूज़ जो है वो आप अच्छी चीज़ों पे, अच्छे लेक्चर पे, अच्छी बातों पे, ऐसी बातें जिससे आपको और आपकी फैमिली को सबक मिल रहा है, लेसन मिल रहा है। कोशिश करें कि बच्चों को भी लगाएं, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे कंट्रोल में नहीं, लेकिन माँ तो कंट्रोल हो जाए तो बच्चों को माँ की लाइफ कभी ना कभी तो सामने आ जाएगी ना। तो अगर माँ खुद ही बैठ के बिला वजह आपस में तो कभी हंसे नहीं होंगे, बच्चों के साथ गुस्से से बोले और खुद बैठ के जब मोबाइल पकड़े और हंस हंस के टिकटॉक देखे, उसने क्या नसीहत करनी है दूसरों को। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस गंद को निकाल फेंके। एक गंद है ये, आपकी ज़िंदगी का आप ऐसे समझे ना, लकड़ी है ना, तो उसको एक दीमक शुरू हो जाती है। जब दीमक लगना शुरू होती है तो आहिस्ता 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 पता तब चलता है जब सारा दरवाज़ा ख़त्म हो जाता है। तो आपके ईमान में ये दीमक का काम करते हैं, आपके ईमान को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे, ड्रामा देखेंगे ना, तो आप साथ नमाज़ पढ़ेंगे। मैं दावे से ये बात करती हूँ, कुरान और हदीस का निचोड़ आपको बता के, खलासा इसका बयान करने के लिए, कतन आपकी नमाज खुशू खुजू वाली नहीं है। जो औरतें ड्रामा देखती हैं, जो औरतें फिल्में देखती हैं, कतन उनकी नमाज खुशू और खुजू वाली नहीं है। और जो बंदा टिकटॉक यूज़ करता है, फ़नी वीडियो यूज़ करता है, जो ऐसी जो हैं वो चीज़ें देखता है, कतन उसकी इबादत जो हैं वो खुशू और खुजू वाली नहीं है। क्यों? जिसकी इबादत में खुशू और खुजू है, अल्लाह का डर है, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। उठाएं सियासिता, उठाएं सीरत, आप देखें कोई ऐसा सहाबी, कोई ऐसा ताबी, कोई ऐसा अल्लाह का वली है जिसने कोई फजूलियात वाली बात की हो, फजूल खेल खेला हो, फजूल बात की हो, फजूल कोई वाक़या उसका ऐसा हो। उनके हर वाक़े से सीरत की झलक और खुशबू आती है, और बात सुनने में और बताने में हमें अल्लाह अजर देता है। हम कहते हैं बरकतें नाज़िल नहीं होती, हदायत नहीं मिलती, रहमतें क्यों नहीं आती? अपनी ज़िंदगी तो देखें। हम क्या करते हैं, इतने इतने हज़ारों का मोबाइल हाथ में रख के सदका करने के लिए मरे जा रहे होते हैं। हुँ? और उसके बावजूद हम मस्जिदों वालों पे, मदरसों वालों पे इल्ज़ाम लगाने से बाज़ नहीं आते। शायद ये खुद खा रहे हैं, उसका मामला अल्लाह के साथ है। लेकिन हमारा ईमान इस हद तक गिर चुका है कि हम क्या करते हैं, मोबाइल पास रख के
اور اس کا جو ہے وہ تقریباً 70 سے زیادہ 80% اس کا غلط استعمال، اور اگر کوئی اسلامی گروپ آ جائے موبائل میں تو شیطان فوراً آپ کے ذہن میں ڈالے گا تمہاری تو میموری فل ہو جائے گی، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ یہ ایویں ہی صبح شام میسج کرتی رہتی ہیں، یہ تو پاگل ہے نا، یہ ایویں ہی میسج کرتی رہتی ہیں، شیطان ڈالے گا۔ چھوڑو ان کو، ان کا کام اس طرح کا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کی نظر اس قرآن پہ پڑ گئی، آپ کی نظر اس گروپ کے حدیث میں پڑ گئی، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو باقی ساری گندی چیزوں سے ہدایت دے دے۔ تو میری بہنہ، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان آپ کو گمراہ کرے گا چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ بے شک میرا ٹاپک اس طرف نہیں لے کے جاتا، لیکن میں چاہتی ہوں جب آپ توجہ سے سن رہی ہیں، محبت کے ساتھ سن رہی ہیں، اخلاص کے ساتھ آپ فجر ٹائم ہدایت لینے کے لیے اگر بیٹھی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ہدایت کی ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو شامل کریں جس سے ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، جس سے ہماری زندگی میں ہدایت آ جائے، جس سے ہماری نسلیں سنور جائیں۔ اگر جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ چھوڑیں گی ٹک ٹاک، آپ چھوڑیں گی ڈرامہ، آپ چھوڑیں گی بے پردگی، آپ چھوڑیں گی کہ ہم نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو بتائیے آپ کی 7 نسلیں سنوریں گی یا نہیں سنوریں گی؟ ہر عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، عورت کی خواہش ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کی، کہ میری ہاں بچی ہوئی ہے یا میرے ہاں بچہ ہوا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کو کیا بنائے؟ نیک بنائے۔ اور جیسے ہی اس کی زبان لگتی ہے تو باقی باتوں سے زیادہ خوشی پتہ کس بات کی ہوتی ہے؟ میرے بچے نے کلمہ پڑھا ہے، بڑے ہی خوش ہو کے بندہ کہتا ہے میرے بچے نے فلاں دعا پڑھی ہے، میرے بچے نے فلاں صورت یاد کی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو آئیے ہم ایسے کام کی طرف چلیں کہ آپ کو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ کی سب کی زندگیوں میں اللہ خوشی کر دے۔ کون سی خوشی؟ یہ کیسی خوشی ہوگی، کیسی دنیا سنورے گی، کیسے آخرت سنورے گی؟ وہ صرف اور صرف آپ کو ہدایت ملے گی تو تب ہے۔ اور ہدایت کیسے مل سکتی ہے اس کا صرف میں نے بتا دیا کہ اس کا یہی راستہ ہے کہ آپ نیکی کے راستے کی طرف چلیں۔ راستہ 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ بدی کا اور ایک راستہ نیکی کا۔ اس کے ساتھ مستقیم سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے کے جائے۔ تو آپ اگر قرآن کھولیں گے تو قرآن کھول کے اس کو ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو یہ راستہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، یہ راستہ آپ کی جنت کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنے سال گزر جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، اور لیڈیز کے لیے افسوس والی بات ہے کہ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ کے بھی گلے کیے جا رہی ہیں، غیبتیں کیے جا رہی ہیں، اپنی زندگی کی روٹین کو نہیں بدلتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اگر کوشش نہیں کریں گے، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، ہر وقت ہم دوسروں کے عیب کو ٹٹولتے رہتے ہیں، کبھی اپنا سوچا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں؟ تو اس لیے سارا کچھ کریں، ذکر بھی کریں، اذکار بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو نکالنا شروع کر دیں۔ تو اگر جب آپ اپنے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت آپ کے مقدر میں آ رہی ہے، آپ ہدایت یافتہ بن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گی میں ٹھیک ہوں، اگلا نہیں ٹھیک، تو کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اگلا غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ غلط بھی ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کے خاموش ہو جائیں کہ قرآن کہہ رہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آپ غلط ہیں نا، آپ تو معاف کر رہی ہیں، آپ غصے کو پی جا رہی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے گی تو اللہ پاک آپ کے لیے درجے بلند کرے گا اور اللہ پاک آپ کو انعام دینا شروع کر دے۔
تو یہ کیسے ہدایت ملے گی؟ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ آپ ایک نماز میں توجہ رکھیں کہ اللہ سے میں ہدایت مانگ رہی ہوں، ادھر سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی ہے، ادھر ہی بچوں کے ساتھ ایسا چیخنا چلانا کیا، ایسی گالی گلوچ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اس کے بعد آپ قطعاً غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، غصہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ہم لمٹ میں رہ کے برداشت سیکھیں اور اپنے بچوں سے گالی گلوچ والا معاملہ نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ایسے الفاظ بولیں جو اللہ پاک کو ناپسند نہ ہوں۔ تو اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں دکھا دے، اللہ ہمیں چلا دے مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو اب جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہماری اس ساری گفتگو کا، اس کے معنی کو سمجھنے کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کو نماز میں یہی ذہن میں ہو کہ اللہ، میں نے جو تیسرا راستہ بتایا نا ہدایت کا، متقین کا، صالحین کا، صدیقین کا، میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، وہ میرا راستہ ہے۔ ہاں، وہ میرا کیا ہے؟ راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، آپ کبھی بھی یہ نہ کریں، سوچا کریں کہ میں فلاں فرقے کی ہوں، میں فلاں مذہب کی ہوں، میں فلاں مسلک کے ساتھ میں جو ہے منسلک ہوں اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہدایت کے لیے صرف یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اگر میری بات کے پیچھے آپ کو کوئی ایسی لاجک نظر آتی ہے، آپ کو حدیث نظر آتی ہے کہ میں نے یہ بات غلط کہی، تو آپ میری بات کو کبھی بھی نہ مانیں، آپ حدیث کو لیں۔ تو اسی طرح کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی باجی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کرے کہ جو حدیث کے مترادف نہیں ہے، حدیث کے مترادف ہے، آپ کو حدیث پر لے کے جا نہیں رہی، تو آپ اس بات کو نہ عمل کریں۔ تو صرف اور صرف کس پر عمل کرنا ہے؟ اس کو فرقہ واریت کو چھوڑ دیں۔ مذاہب کے پیچھے ہمارا مطالعہ اتنا نہیں ہوتا جتنی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ سادہ کو قرآن پڑھنے والے جن کا ناظرہ بھی ٹھیک نہیں، وہ مسلک کے ٹھیکیدار بن گئے۔ جن کو اعوذ باللہ کا معنی نہیں آتا، وہ بڑے سالوں کی پڑھائیوں کو بھی نہیں دیکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اللہ ایک ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جھوٹ ہے، مردے سب کچھ کرتے ہیں، میں سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، یہ سب کچھ سچ ہے۔ تو برائے مہربانی نہ لڑائی نہ جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں، صرف ایک ہی بات کی نصیحت ہے، اگر ہدایت چاہتے ہیں، اگر رب کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو صرف قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بتائے تو اس سے پوچھ لیں یہ کس حدیث میں ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ نالج جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پوچھ لیں کہ حدیث کا نمبر کون سا ہے، یہ کس حدیث میں سے ملے گی بات۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ فلاں کتاب میں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو اس کو بولیں کہ یہ کتاب بھی تو کسی حدیث سے لکھی ہوگی نا، خود سے کتاب کیسے لکھی جا سکتی ہے، کوئی حدیث، کوئی حوالہ۔ تو جو ایسے کوئی مسئلے ملتے ہیں تو اس طرح کے مسائل پر عمل نہ کریں، وہ عمل کریں جو اتھینٹک ہو اور پھر وہ آپ کی زندگی میں۔ تو اسی طرح کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں، کچھ ایسے درود پاک بنائے ہوئے ہیں خود سے، کچھ ایسے وظائف بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں فضولیات ہیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ درود صرف درود ابراہیمی ہے۔ آپ اگر اذکار کرنا چاہتے ہیں، ذکر اذکار، تو وہ کریں ذکر جو حدیث سے ثابت ہے۔ لمبی چوڑی وضاحتیں نہیں، صرف یہاں پہ اتنا بتاتی چلوں کہ اگر آپ رمضان میں بھی زیادہ ورد کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کیا کریں، درود ابراہیمی جو ہیں اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے الگ الگ فضائل ہیں، لیکن مختصر کہ آپ اس کے وظائف کرنا شروع کر دیں۔
تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے کیا ہے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ جن لوگوں نے کلاس کو لیٹ جوائن کیا ہے وہ لنک شیئر ہونے کے بعد اس کو پورا سنیں، تاکہ آپ کی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے دوبارہ پتہ چلے، اور اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو آپ کے ریمائنڈر ہو جائے، تاکہ ہم نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت